تاریخ انسانیت میں کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے حق اور باطل کے درمیان لکیر کھینچ دیتے ہیں۔ یہ وہ کہانی ہے جہاں ایک طرف اللہ کا نبی کھڑا ہے اور دوسری طرف زمین کا سب سے بڑا ظالم حکمران۔ یہ کہانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی، حق کے سامنے طاقت کے غرور کے ٹوٹنے کی کہانی۔ مصر کی سرزمین میں فرعون کا اقتدار قائم تھا، وہ خود کو رب اعلیٰ کہتا تھا، لوگوں کو غلام بناتا اور بنی اسرائیل کو ذلت اور ظلم کے اندھیروں میں جکڑ رکھا تھا۔ قرآن گواہ ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کروایا اور عورتوں کو زندہ چھوڑا تاکہ اس کی حکومت کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ اسی ظلم کے دور میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ مدین سے واپسی پر طور کے دامن میں ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ آگ کے نور سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں اور اسے اللہ واحد کی طرف بلائیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں عطا کیں، عصا جو سانپ بن جاتا تھا اور ہاتھ جو نورانی ہو جاتا تھا۔ یہ معجزات انسان کی طاقت نہیں تھے، یہ اللہ کی براہ راست مدد تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں داخل ہوئے، پورا محل طاقت، غرور اور خوف کی علامت تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بغیر کسی خوف کے کہا، میں رب العالمین کا رسول ہوں، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ فرعون نے انکار کیا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا اور مقابلے کے لیے جادوگروں کو جمع کیا۔ یوم زینت کے دن ہزاروں لوگوں کے سامنے جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالیں جو لوگوں کو سانپ نظر آئیں، مگر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ حقیقی سانپ بن گیا اور تمام جھوٹے جادو کو نگل گیا۔ یہ منظر دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون کا غرور ٹوٹنے کے بجائے اور بڑھ گیا۔ اس نے ایمان لانے والوں کو سزا دی، مگر حق کی روشنی پھیل چکی تھی۔ اللہ نے فرعون پر نشانیاں بھیجیں، سیلاب، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈھک اور خون۔ ہر عذاب کے وقت فرعون وعدہ کرتا اور عذاب ہٹتے ہی وعدہ توڑ دیتا۔ آخرکار اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکل جائیں۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ پیچھے آیا۔ سمندر سامنے تھا، دشمن پیچھے۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے، مگر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ کے حکم سے سمندر شق ہو گیا، بنی اسرائیل سلامتی سے گزر گئے، اور جب فرعون اور اس کی فوج داخل ہوئی تو سمندر دوبارہ مل گیا۔ فرعون ڈوبتے وقت ایمان لانے کا دعویٰ کرتا رہا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ قرآن اعلان کرتا ہے کہ آج فرعون کا جسم عبرت کے لیے محفوظ کر دیا گیا، تاکہ آنے والی نسلیں جان لیں کہ طاقت، غرور اور ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کمزور نظر آئے تو بھی غالب ہوتا ہے، اور باطل جتنا بھی طاقتور ہو، اللہ کے سامنے ٹک نہیں سکتا۔